میرے مالک تیری رضا کے لیے، میرے مالک تیری رضا کے لیے، جان حاضر ہے مصطفیٰ کے لیے، میرے مالک تیری رضا کے لیے، جان حاضر ہے مصطفیٰ کے لیے، نام سن کے جھکا لو اپنا سر۔ یعنی قیامت کے دن جب حضرت فاطمہ ہمارے نبی کی بیٹی میدان محشر میں آئیں گی تو سب کو نگاہیں نیچی کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ نام سن کے جھکا لو اپنا سر، سیدہ زہرا کی حیا کے لیے، سیدہ زہرا کی حیا کے لیے، اور خاک طیبہ طبیب کافی ہے، خاک طیبہ طبیب کافی ہے، خاک طیبہ طبیب کافی ہے، مجھ سے بیمار کی شفا کے لیے، مجھ سے بیمار کی شفا کے لیے، میرے مالک تیری رضا کے لیے، اور جان حاضر ہے مصطفیٰ کے لیے۔ قیامت تک آنے کے لیے ابھی قیامت بہت دور باقی ہے یا قریب ہے، یہ خدا کو معلوم ہے۔ کوئی ہماری نمازوں کا ثبوت مانگے گا، کوئی ہمارے حج اور زکوٰۃ کا ثبوت مانگے گا، کوئی ہمارے اعمال کا ثبوت مانگے گا، کوئی رمضان اور روزے کا ثبوت مانگے گا۔ قیامت تک دور جب بدلتے رہیں گے تو ہمارے ایمان پر حملہ ہوگا اور لوگ سوال کریں گے، اعتراض کریں گے، ہر چیز کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ قرآن اللہ کی طرف سے ایسی دلیل ہے کہ قرآن جیسے حضور کے زمانے میں کافروں کے واسطے اللہ کی طرف سے ایسا دلیل تھا کہ جب اللہ کے نبی پر لوگ گستاخانہ حملہ کرتے تھے تو اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوتا تھا اور قرآن جواب دیتا تھا کہ جس محمد رسول اللہ کو تم پاگل اور مجنوں کہتے ہو، یہ تو وہ پیغمبر اس ہدایت کے ساتھ تشریف لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری کائنات کا مالک و مختار بنا کر کے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔ لوگ ہمارے نبی کو پاگل اور مجنوں کہتے، لوگ گالیاں دیتے، لیکن قرآن پاک ہمارے نبی کو کہتا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ اے لوگوں، جس نبی کو تم پاگل اور مجنوں کہتے ہو، قرآن دلیل یہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نور اور شاہد و نذیر بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو قرآن پاک جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایسی دلیل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اپنے دین اور اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا نا تو دنیا نے ثبوت مانگا، کیونکہ کوئی بھی اگر کسی بھی معاملے کا اگر دعویٰ کرے گا تو دنیا اس کا ثبوت مانگے گی۔ اسی طرح سے وقت بدلتا گیا، آج بھی وقت پوری طرح سے بدل چکا ہے، حکومتی نظام دنیا کے اندر چینج ہو چکے ہیں، کلچرل جو ہے انسانی سوسائٹی جو ہے چینج ہو چکی ہے، لیکن مسلمانوں سے یہ سوال کیا جائے گا تمہاری نماز کا ثبوت کیا ہے، تم حج کرتے ہو اس کا ثبوت کیا ہے، تم زکوٰۃ دیتے ہو اس کا ثبوت کیا ہے، تم روزہ رکھتے ہو اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو قرآن پاک ہر نماز کے بارے میں یہ کہے گا، نماز وہ اللہ کی عبادت ہے۔ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہے تو وہ کسی تصویر یا کسی بت خانے کے آگے نہیں جھکاتا، بلکہ جب وہ سر کو جھکاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے قریب ہو جاتا ہے اور بندہ خدا کے قریب ہو جاتا ہے۔ آج آپ زمانہ بدل چکا ہے، آپ دیکھیں کوئی بھی ڈائریکٹ ہم پہ آ کے حملہ نہیں کرے گا، ہمارے کو کوئی نہیں مارے گا، کوئی بھی ڈائریکٹ۔ دنیا کی عدالتوں میں، دنیا کی سڑکوں اور روڈوں پر لوگ قرآن کو لے کر کے وروध کریں گے،
لوگ قرآن کو لے کر کے ویروध کریں گے کہ اس میں یہ آیت غلط لکھی ہے، اس میں یہ آیت غلط لکھی ہے، اس نے یہ آیت غلط لکھی ہے۔ نبی کے زمانے میں بھی ایسا ہوا تھا کہ بڑے بڑے ملک کے بڑے بڑے شاعر اور دانش اور تاجوروں نے بھی یہ اعتراض اٹھایا تھا۔ مکے کے لوگوں نے کہا کہ محمد جو قرآن لایا ہے یہ ایک شاعری ہے جس کو سن کر لوگ بڑا پسند کرتے ہیں اور اس پر قربان ہو جاتے ہیں۔ محمد جو قرآن لایا ہے یہ اپنے گھر سے لکھ کر کے لاتے ہیں اور دنیا کو بتاتے ہیں۔ مکے کے لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں دوسرے ملک کے بڑے بڑے شاعر اور پڑھے لکھے لوگوں کو بلایا اور قرآن کی آیتیں پیش کی گئی کہ بتاؤ یہ شاعری ہے یا محمد کا دعویٰ ہے یا یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ اکبر! دنیا سے آئے ہوئے بڑے بڑے شاعروں نے جب قرآن کریم کی کتاب کو پڑھا، اس کی تلاوت کو پڑھا، تو وہ کہنے پر مجبور ہو گئے قرآن شاعری نہیں ہے بلکہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے کہ قیامت تک جو اس کو پڑھے گا وہ ہدایت پا جائے گا، جو قیامت تک اس سے محبت کرے گا یہ قرآن اس کو جنت میں لے کر کے داخل ہو جائے گا۔ تو قرآن دنیا اگر تمہیں اپنے آگے جھکانا چاہے، بلال کو امیہ نے کہا تھا اے بلال محمد کا کلمہ چھوڑ دے، زبان پر انگارے رکھے گئے، کہا محمد کا کلمہ چھوڑ دے، گرم ریت پر لٹایا گیا، کہا محمد کا کلمہ چھوڑ دے، بلال کو گلیوں میں گھمایا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، کہا محمد کا کلمہ چھوڑ دے۔ لیکن بلال نے مکے والوں سے اور امیہ بن خلف سے یہی کہا تھا میرے جسم کے 1000 قطرے کر دے، میرا جسم کا ہر خون کا قطرہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولے گا۔ تو یہ بلال کو یقین کہاں سے ہوا؟ کیونکہ انہوں نے حضور کا دیدار کیا اور قرآن کا دیدار کر لیا۔ تو جس نے حضور کا دیدار کیا اور قرآن کو سمجھ لیا، اس کا آخری قطرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں قرآن پاک کی گواہی دیتا ہوا نظر آئے گا۔ میں آپ کی توجہ اس لیے دلانا چاہتا ہوں، بغیر قرآن کے آپ اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ آج ہماری نسلیں آوارہ ہو گئی، کوئی شراب پی رہا ہے، آپ دیکھ لیں یہاں سے لے کے رتلام تک ہزاروں نوجوان لڑکے آج شراب میں، پاؤڈر میں، نشے میں، دارو میں اور گانجے میں، افیم میں، چرس میں یہ اس کے شکار ہو گئے، کیونکہ ہم نے ان کے ہاتھوں میں قرآن نہیں دیا۔ جس کے ہاتھوں میں قرآن نہیں ہوگا تو اس کے ہاتھوں میں ہدایت کہاں سے آئے گی؟ جس کے ہاتھوں میں قرآن نہیں ہوگا ان کے ہاتھوں میں، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ آج ماں باپ پریشان ہیں، ہماری نسلیں جو ہے آوارہ ہو گئی۔ ان نسلوں کو آوارہ بنایا کس نے؟ کیونکہ ہم نے ان کے ہاتھوں میں قرآن دیا ہی نہیں، اور جب ان کے ہاتھوں میں قرآن پہنچا نہیں تو یہ آوارہ بن گئے، شیطان کے راستوں پر چلنے لگ گئے۔ ایک مثال میں دیکھ رہا ہوں، چھوٹے بچے ہوتے، جب وہ بچے ہوتے تو مٹی کا گھر بنا کے کھیلنا سیکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی گاڑیوں سے، گڑیا گڈوں سے کھیلتے ہیں، لیکن جیسی سمجھداری آتی ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم بڑے ہو چکے، یہ ہمارے کھیلنے کی چیز نہیں، وہ آٹومیٹک خود چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں چھوڑ دیتے۔ کوئی ان کو کہتا نہیں ہے کہ تو گھر بنانا چھوڑ دے، گڑیا گڈوں سے کھیلنا چھوڑ دے، بچہ خود ہی چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ وہ اب بڑا ہو چکا ہے، اس کو سمجھ آ چکی ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم نے اپنے بچوں کو قرآن ان کے ہاتھوں میں دے دیا تو وہ آٹومیٹکلی یہ سمجھ جائیں گے شراب حرام ہے، منہ کے اندر اگر دی جائے گی تو اس کے کھانے سے ہمارے پیٹ جہنم کی آگ سے بھر دیے جائیں گے، سود حرام ہے، وہ سود کو سمجھ جائیں گے۔ جب ہم قرآن کی تعلیمات کو ان کے ہاتھوں میں دیں گے تو آٹومیٹکلی قرآن ان کے مائنڈ کے اندر ایک ایسے ویژن کے طور پر کام کرے گا کہ وہ قدم قدم پر ہر اپنے آپ کو برائی سے بچاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آٹومیٹکلی خود قرآن کا نور اور قرآن کی تعلیمات خود آٹومیٹکلی کام کرتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہمیں ان کے دل تک پہنچانا ہے، ہمیں ان تک پہنچانا ہے، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی جب وہ بڑے ہوں گے، جب وہ سمجھدار ہوں گے تو خود بخود آٹومیٹکلی جو ہے وہ قرآن کی تعلیمات پر چلنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ میرے ساتھیوں، محبت کا دعویٰ کرنا اور ہے اور قرآن پاک کی تعلیمات حاصل کر کے اس پہ عمل کرنا اور ہے۔